جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے روز عجب کرپشن کی غضب کہانیاں سامنے آتی ہے، لیکن اس دفعہ ایک دلچسپ چیز اب سامنے آئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے الیکشن کمیشن میں جب ریکارڈ مانگا گیا، آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف سے ریکارڈ مانگا گیا تھا، اور ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی اور اس پارٹی کا لیڈر عمران خان کی مقبولیت ہی تھی کہ پہلی دفعہ فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوئے، اور جب الیکشن کمیشن نے ریکارڈ مانگا تو 40,000 جو محب وطن، پاکستان سے محبت کرنے والے، محنت کش پاکستانی ہے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چندے دیے اور فنڈ رائزنگ ایونٹس ہوئے، وہ تمام ریکارڈ مہیا کر دیا اور 40,000 لوگوں کا ڈیٹا پاکستان تحریک انصاف نے جمع کر دیا۔ یہی سوال ظاہری سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہوا، اور ابھی جو شور آپ سن رہے ہیں، جو چور مچائے شور کی اصل اگر آپ نے سمجھنا ہے مطلب، تو اس کو سمجھیے گا کہ 24 ستمبر 2020 کو یہ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آتا ہے۔ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے متعلقہ ریکارڈ اور رسیدیں ان کے پارٹی فنڈز کی یا فارن فنڈنگ میں ان والے کو کہوں گا، وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ جمع نہیں کی۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے، ان کو 6 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور 6 ہفتے میں جو کہ 5 نومبر بنتا ہے، ان کو اس دن تک تمام ریکارڈ رسیدیں جمع کرانی ہوتی ہے۔ وہ جمع نہیں کرتے، لیکن ڈیڈ لائن گزر گئی، اس کے بعد بھی 3 اجلاس ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو کہ ان کی عادت کیا ہے کہ پاناما آیا، کہا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، عدالت میں کیس چلا، کہتے کہ بہن جواب دے گی، بہن کہتے ہے بھائی جواب دے گا، بھائی کہتے کہ باپ جواب دے گا، باپ کہتے ہے کہ دادا جواب دے گا، دادا کدھر ہے؟ قبر میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیلیبری فنڈ بھی سامنے آیا، پھر اس کے بعد قطری خط بھی سامنے آیا، جس طرح شہباز شریف سے ذرائع آمدن کا پوچھا گیا کہ یہ ٹی ٹی سکینڈل ہے، جواب دیجئے، تو کبھی کہا کہ میں بچوں کا جواب دے نہیں۔ جب ان سے ان کا پوچھا گیا، کہتے کہ بھینسوں کا دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں۔ جب اور جائیدادیں دکھائی گئی، کہا کہ نہیں، مرغی اور انڈوں کا کام بھی کرتا ہوں۔ اس طرح زرداری کی جو کیسز چلے، تو ان کی تو یہ عادت ہے مکرنا، بھاگنا، رائے فرار اختیار کرنا، جواب نہ دینا۔ تو یہ ابھی 24 ستمبر کو جو فیصلہ آیا تھا، ان سے 6 ہفتے میں ریکارڈ جمع کرانے کا کہا گیا تھا۔ بات کیا ہو رہی ہے بھائی؟ پاکستان تحریک انصاف۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ فورن فنڈنگ۔ اصل کہانی کیا ہے؟ فیصلہ کیا ہے؟ ان کے حوالے سے، اور ان سے سوال پوچھے گئے۔ پھر 3 اجلاس ہوئے، تب تک ریکارڈ کس نے نہیں دیا؟ انہوں نے نہیں دیا۔ اب یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جس طرح پاناما، اقامہ، کرپشن، منی لانڈرنگ، ٹی ٹی، اس کے بعد فیک اکاؤنٹس، یہ تمام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہاں بھی ذرا سنیے کہ کیا پورے پاکستان کو علم نہیں ہے، پوری دنیا کو علم نہیں کہ نواز شریف کی سیاست کا تو آغاز ہی اور ان کی جماعت کا آغاز ہی اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لے کے ہوا۔ کیا اسامہ بن لادن سے انہوں نے فنڈنگ حاصل نہیں کی؟ کیا اسامہ بن لادن نے اس وقت کی حکومت گرانے کے لیے نواز شریف نے ان کے لیے پیسہ نہیں دیا؟ بلکہ اس میں تو ایک اور انٹرسٹنگ کہانی بھی تھی کہ اس میں سے بھی اس نے پرسنٹیج رکھا۔ پہلے حکومت گرا رہے ہیں تو اس میں بھی پرسنٹیج کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، پوری دنیا کو پتا ہے کہ زرداری نے امریکہ میں اپنے ایجنٹ مارک سیگل، اور مارک سیگل یہودی لابی کا حصہ، مضبوط یہودی لابی، مارک سیگل کو $60 لاکھ ادا کیے، اور اس میں سے 3 لاکھ تقریباً انہوں نے خود ادا کیے، مطلب ظاہری سی بات، خود کا مطلب کرپشن کی بیس وغیرہ، اور باقی پاکستان کی سفارت خانے کے تھرو ادا کیے۔ تو یہ مارک سیگل والی حقائق بھی قوم کے سامنے آ جائے گی، کس طرح یہودی لابی کے ساتھ مل کے یہ ان کو فنڈنگ دے رہی تھی سیاسی لابنگ کے لیے۔ اسامہ بن لادن والی چیزیں بھی سامنے آ جائے گی کہ کس طرح اسامہ بن لادن نے ان کو فنڈنگ دی۔ باقی چھوڑے، پاناما کے وقت ایک اور چیز سامنے آئی، وہ کیا تھا کہ نواز شریف نے، شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کے لیے پارٹی اکاؤنٹس کو اور پارٹی کو استعمال کیا، تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ لندن اور امریکہ میں ان کی جو کمپنیاں بنی ہوئی ہے، وہ کمپنیاں بھی سامنے آ جائے گی، اور کس طرح پارٹی فنڈ کے نام پہ انہوں نے کمیشن، کرپشن، کک بیکس کا پیسہ اکٹھے کیا، کس طرح انہوں نے منی لانڈرنگ کی۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ فارن کمپنیز بھی سامنے آ جائے گی جو ان کی الیکشن کمپین
چلا رہی تھی. اب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہے کہ جب آپ ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، ایک تو مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا کا تو یہ آڈٹ ہی نہیں کرتے، بلوچستان کا آڈٹ بھی ان کا نہیں ہوتا. اپنا انٹرنل آڈٹ کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایک کیٹیگری کے وہ فرم سے تو انہوں نے آڈٹ کیا ہی نہیں. لیکن جو چیزیں سامنے آتی ہے اس میں 14 کروڑ کا ایک اماؤنٹ جو جاتی ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، 1 کروڑ 17 لاکھ جو جاتا ہے اس کا ریکارڈ نہیں، پھر ایک اور اماؤنٹ جمع ہوتی ہے اس کا بھی ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. بلوچستان ڈویژن کا کوئی آڈٹ رپورٹ انہوں نے مرتب نہیں کی. پھر پیپلز پارٹی کا یہ جو فرزند زرداری نہیں ہے، اس کا صدقے کے بکری بھی جعلی اکاؤنٹ سے ہوئے تھے، سفری اخراجات بھی جعلی اکاؤنٹ سے ہوئے تھے. اس کے پاس جو کھانا جا رہا تھا ان کے گھر وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے ہوئے تھے. وہ سالگرہ اور باقی چیزیں تو آپ کو یاد ہوگا، آئی این آئی اور اس کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے جانا وہ بھی جاری اکاؤنٹ سے ہوئے تھے. اسی طرح الیکشن کمپین کے لیے جو پیسہ اس کو دیا جا رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں. یہ پھر کہے گا کہ میں تو بچہ ہوں، میں تو 1 سال کا تھا، اب تو الیکشن لڑنے کی عمر تھی، اس کا ریکارڈ کیوں نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے F7 اور F8 موجودہ سیکریٹریٹ کی معلومات یہ بھی اساس و معیار نہیں کی گئی. پیپلز پارٹی نے فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کا ابھی تک سرٹیفکیٹ ہی جمع نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ پورے ڈاکومنٹس ہے، یہ ریکارڈ ہے. اب ظاہر سی بات ہے، کہہ رہے کہ 19 جنوری کو ہم مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے. پوری قوم سن لے، یہی چور مچائے شور کی مثال ہے کہ ریکارڈ انہوں نے جمع نہیں کیا. ستمبر 2020 میں ان کو 6 ہفتے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ ریکارڈ جمع کریں. کس نے جمع نہیں کیا؟ انہوں نے. پھر 3 اجلاس ہوئے، اس میں بھی کوئی رسید اور ریکارڈ نہیں دکھا پایا. وہ کون؟ وہ بھی یہ. اب 19 کو احتجاج کریں گے. احتجاج کیوں؟ احتجاج بالکل اسی طرح کہ قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ تحریری NRO مانگا تھا، اور جب NRO ان کو نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ سڑکوں پہ نکل آئے. پھر PDM بنی، یہ NRO تھا، اور ابھی الیکشن کمیشن سے NRO مانگنے کے چکر میں ہے. ان کا جھوٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ بے نقاب ہو رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ حقائق ہے، میں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ بھی پڑھ لیجئے. ان کی جو اپنے آڈٹ رپورٹس کئی تو مرتب ہی نہیں کیے، کئی تو اساسی ظاہر نہیں کیے، لیکن جو ہے وہ پڑھیے. اسامہ بن لادن سے جو پیسے لیے تھے ذرا اس کے ریکارڈ چیک کر لیجئے. جو سیگل جو یہودی لابنگ کا ایک بڑا نام ہے، اس کو جو $60 لاکھ دیے اس کا دیکھ لیجئے. فرنٹ کمپنیز دیکھ لیجئے، فارن کمپنی دیکھ لیجئے، برطانیہ اور امریکہ میں فرنٹ کمپنی دیکھ لیجئے. پھر پارٹی فنڈ کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ ہوئی وہ دیکھ لیجئے. جو مختلف مافیا سے انہوں نے کک بیکس لیے، کنٹریکٹر سے لیے، وہ دیکھ لیجئے. بڑے انٹرسٹنگ حقائق آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ایک اور پاناما آپ کے سامنے آ جائے گا. پاناما، اقامہ، TT، فیک اکاؤنٹس، وہ تمام چیزیں بھی سامنے آ جائے گی. اور ان کے پاس ہمیشہ ریکارڈ نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں، قطری خط کبھی لے کے آتے ہیں. یہاں پہ قطری خط بھی نہیں چلے گا، فارن فنڈنگ ہو نہیں سکتی، وہ بھی بے نقاب ہو جائیں گے. تو اب 19 جنوری کو یہ NRO مانگنے کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. میں ان کو اتنا کہوں گا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کی قیادت تو سرٹیفائیڈ نا اہل اشتہاری، آپ کی قیادت تو جعلی اکاؤنٹس، TT، پاناما، اقامہ، قوم کو لوٹا. لیکن اتنی بے شرمی تھی، بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ خود نہ اہل ہو گئے، اب پارٹی کو نہ اہلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ پارٹی کے اوپر بھی پابندی ہو، کیونکہ پارٹی بھی اسی غرض اور اسی مقصد کے لیے استعمال ہوئی تھی. اور کیوں نہ ہوتی، ان کے نزدیک سیاست اور پارٹی جو ہے وہ پیسہ بنانے کا نام ہے، اور حکومت میں آنا اس کو بچانے کا نام ہے. شکریہ.